لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم دوستوں اور بھائیوں، اگلے چند منٹ میں مجھے سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کے ایک مقام کی تلاوت کی ہے جس میں غالباً سورہ حج ہے، جس میں کہا گیا کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان، یہ تو قرآن مجید میں ایک دو جگہوں پر اور بھی آیا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام نہ یہودی رکھا ہے نہ نصرانی رکھا ہے۔ اور اگر آج کے حالات میں ہم یہ بات بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام نہ کوئی دیوبندی رکھا ہے، بریلوی رکھا ہے، اہل حدیث رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے اطاعت گزار۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے سماکم المسلمین کہ تمہیں پکارا ہے مسلمین کے نام سے، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے، نہ مسلک، نہ فرقہ، نہ علاقہ، نہ زبان۔ اور یہ آگے جو ہم حج کی بات کریں گے، حج اسی کی بات بتاتا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی یعنی قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا اور اس قرآن کے اندر بھی، یعنی گویا جو لوگ یہودی تھے وہ یہودی نہیں تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اس لیے کہ وقت کا نبی ہے، تو وقت کا نبی ہے تو پھر جو اس نبی پر ایمان لائیں گے وہی اطاعت گزار ہوں گے، اس کے علاوہ باقی جو بھی ہوگا۔ تو گویا یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے، کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہا، کسی نے اپنے آپ کو جو ہے نصرانی کہا۔ مسلمان کا مطلب ہے مسلم، اطاعت گزار۔ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، تاکہ رسول تم پر شہید ہو، گواہ ہو۔ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ گویا کہ رسول نے گواہی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہم پر، انسانوں پر۔ اور جب آپ چلے گئے تو جو کام آپ کر رہے تھے وہ ذمہ داری ہماری۔ آپ کو یاد ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ایک بات کہی تھی، جب آپ نے لوگوں سے گواہی دی کہ لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ کہا فل یبلغ الشاہد الغائب، یعنی یہ جملہ آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا میدان عرفات کے اندر اپنے انتقال سے چند ماہ قبل۔ آپ نے کہا پس جو تم میں سے اس میدان کے اندر حاضر ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ گویا اب قیامت تک آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی۔ فل یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں شاہد ہے، شاہد کا مطلب ہے گواہ، جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب، چاہے اس عہد کے اندر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو کہ 6 صدی عیسوی تھی، اور چاہے یہ 21ویں صدی عیسوی ہے، اور چاہے 31ویں صدی ہو، چاہے 41 یا 51ویں صدی عیسوی ہو، اب ذمہ داری امت مسلمہ میری اور آپ کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ڈھالنا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، پہلے اپنے قریبی لوگ اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ان غیر مسلم پر تک بھی ہے کہ جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہمارے دفاتر میں، ہمارے محلوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں تو ایک مومنانہ غیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے اس بھائی کو جو ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام، توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام پہنچاؤں۔ تو یہ ایک میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود بھیجا، اور یہ مجلس کے آداب میں سے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس لیے کہ یہ مومن کا وصف ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن ہیں اور جو ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ عزت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، ہم ان پر درود اور سلام بھیجیں۔ اور پھر میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یا اللہ میرے زبان کی گرہ کو کھول دے اور لوگوں کے دلوں کو میری بات کے لیے جو ہے کہ ہموار کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ عشرہ ذی الحج، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ذی الحج، ذو الحج بھی کہتے ہیں، ذی الحج بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا، جس طرح دسمبر کے بعد جنوری آتا ہے، تو یہ آخری مہینہ ہے جس کے یہ 10 دن شروع ہو چکے ہیں، اور آج غالباً 7 ذی الحج ہے ہمارے پاکستان میں، اور غالباً ادھر 8 ہے سعودی عرب کے اندر، گویا حج کا آغاز جو ہے وہاں ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ جو آج میرے اور آپ کے درمیان ہے، آخری مہینہ ہے، اور یہ 10 دن بہت اہم ہیں۔ آپ سنیے ذرا غور سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، یعنی جو عباس کے بیٹے عبداللہ جو ہے، یہ کہ طائف میں ان کی قبر ہے، ان کا مزار طائف کے اندر ہے، اور یہ طائف میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ طائف منتقل ہو گئے تھے۔ وہ یہ کہتے کہ یہ ذی الحج کے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو باقی دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ عمل سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل، چاہے وہ حسن اخلاق ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے جو بھی چیز موجود ہو، باقی دنوں میں کیے جانے والے عمل سے اللہ کو ان 10 دنوں میں یکم سے 10 زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی؟ جہاد تو بہت بڑا ہے، جہاد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا کہ اللہ کے راستے میں نکل آتا ہے۔ آپ نے کہا ہاں، سوائے اس کے کہ کوئی بندہ اپنی سواری کے ساتھ نکلے، نہ سوار واپس آئے نہ سواری واپس آئے، یعنی گویا سب کچھ ختم کر دے، تو وہ تو اجر، وہ تو سمجھ میں آنے والی ہے، اس کا اجر تو ہے کہ جس کا لڑتے لڑتے اس کا گھوڑا بھی مر گیا، جس پر وہ سوار تھا، اور جو خود سوار ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ ہاں اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے، لیکن باقی جو بھی عمل ہے ان 10 ذی الحج سے جو ہے، ان 10 دنوں کے عمل سے جو ہے کہ زیادہ کوئی اور عمل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ہمارے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، فقہ، اور یہ جو ہے کہ قریب ترین زمانہ بنتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کا بھی بڑا درجہ ہے، فقہ کے اندر بہت درجہ ہے، اور ان کا نام تو خلیفہ کے لیے بھی ہوا تھا، لیکن حضرت عمر نے نکال دیا تھا کہ چونکہ میرا بیٹا ہے، ورنہ یہ کوالیفائی کرتے تھے خلیفہ بننے کے لیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ حساس تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اس لسٹ سے نکال دیا، اس کمیٹی سے نکال دیا کہ بھئی نہیں، جو ہے کہ یہ نہیں کرے گی۔ تو آپ نے ان سے روایت ہے کہ کوئی دن اللہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے تم ان دنوں میں کثرت سے تہلیل، تحمید اور جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمجید کرو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر، یہ جو کبریائی اللہ اکبر ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمجید اللہ کی بزرگی بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت سارے ہمارے کلمات موجود ہیں۔ ایک اور سنیے بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات دوسرے اوقات میں کرنے کے بجائے ذو الحج میں کرنی محبوب ہے، اور ذو الحج کے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں ہمیں معلوم کیا جائے، ہم بتائیں ایک دوسرے سے، ایسی مجالس منعقد ہوں، پڑھنے والے پڑھیں کہ آپ ان 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ بھی رکھ لیں۔ ویسے عام طور پہ مسنون روزہ تو وہ ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات کے اندر ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا دن ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ دن تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے اس دن لوگوں کو معاف کرتے ہیں کسی دن نہیں معاف کرتے۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب میدان عرفات کے اندر، یعنی یہ ہوتا ہے 9 ذی الحج ہے، تو ہم عام طور پہ لوگ دونوں طریقے سے رکھتے ہیں، یا جب وہاں لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن ہمارے یہاں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، یا یہاں 9 ذی الحج ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور علماء کہتے ہیں آپ جو بھی آپ کو آسانی ہو، تو گویا یہ بات کی گئی کہ ایک دن کا روزہ۔ اچھا، ایک اور بڑی بات خوبصورت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عالم اسلام میں بہت زیادہ ان کو ماننے والے ہیں، یعنی ان کو اہل حدیث سنی بھی مانتے ہیں،
اور جو ہے کہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور ان دونوں کے امام ہیں۔ ان کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام کے اندر زیادہ جس فقہ کی پیروی کی جاتی ہے نا، یعنی دین کے سمجھنے میں، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں تھی کہ کون سی عبادت جو ہے کہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اور جب آپ ہر عبادت کی پڑھتے ہیں تو ہر عبادت کے اندر بڑے اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اور احادیث ہیں، قرآن میں تذکرہ ہے کہ تم یہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، درجات بلند کرے گا۔ وہ کہہ رہے کہ مجھے جو ہے کہ تھا کہ تردد ہے کہ کون سی عبادت زیادہ ہے، لیکن جب میں نے حج کر کے خود اس کے فوائد اور فضائل دیکھ لیے تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ حج جو ہے یہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کی عبادت ہے، ظاہر یہ سب پر فرض نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن جو حج کرتا ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ جس کا بے حد و حساب ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس پر مختلف رائے دی ہے کہ بھئی یہ جو بات آتی ہے کہ یہ ہم تو سنتے ہیں کہ رمضان کا جو ہے نا وہ رمضان بہت برکت اور فضیلت والا ہے، اور خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ 21، 25، 23، 27، 29، جس میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، جس میں قرآن مجید نازل بھی ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو وہ علماء کی اس پر ایک سے زیادہ رائے ہے کہ بھئی یہ رمضان کے آخری عشرہ زیادہ برکت والا ہے یا ذی الحج کا یہ عشرہ یکم سے 10۔ تو اس پر پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو دہلی کے جو ہے کہ جو ہے وہ تھے اپنا امام حدیث تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے اس کے درمیان ایک راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ آخری عشرے کی راتیں اور ذی الحج کے دن جو ہے یہ زیادہ ہے، تو انہوں نے جو ہے ایک شکل لیں۔ تو دیکھیں اب آپ دیکھیں یہ ایک شوق کی بات ہے نا کہ بھی آپ کو اللہ موقع دیتا ہے تو آپ کس طرح، یہ تو مومن کا ہے نا، اگر ابھی سیل لگی ہوئی ہو تو آپ تو ہر جگہ جائیں گے، یہ چھوڑیں گے تو نہیں، آپ کہیں گے نہیں یار وہاں سیل زیادہ ہے، وہاں سیل زیادہ ہے، وہاں سیل زیادہ ہے، اور آپ انتظار کریں گے، اور آپ چھوٹی مارکیٹوں میں بھی جائیں گے، بڑی مارکیٹوں کے اندر بھی جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی تسلی نہیں ہوگی کہ شاید میری پسند کی چیز وہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ حج کیا ہے؟ ویسے تو اس کا مطلب ہے قصد، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ عربی کے اندر حج کا مطلب یہ ہے، یعنی جس طرح زیارت کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں حج۔ تو وہ جو ہے نا کہ والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی، اس کا ثواب بھی، دیکھیں یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ یعنی جب آپ اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں ان کی محبت کے اندر، تو کہا جاتا ہے کہ یہ محبت نگاہ ڈالنا اس کا بھی اجر ہے۔ غالباً کوئی حج عمرے کے اس طرح کی کوئی حدیث کا کوئی مفہوم ہے کہ اپنے والدین کی، والد والدہ کے چہرے پر اس طرح محبت کی نگاہ ڈالنا۔ تو قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، اس کا جو کہ مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے حج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی واقعی مجبوری اور بیماری، وسائل نہیں ہے، وہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اس پر تو آپ سے کوئی نہ زکوٰۃ کے متعلق کوئی پابندی ہے اور نہ حج کے متعلق وسائل نہیں ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، یا جس طرح آپ کہتے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں لوگ جو ہے کہ ظلم اور جبر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، خواہش بھی رکھتے ہوں، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہو اور بندہ جو ہے کہ وہ حج نہیں کرتا اس کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے وہ یہودی رہے یا نصرانی رہے، یعنی اللہ کو اس کی مسلمانی سے کوئی غرض نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، اللہ نہ کرے کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہو، وسائل بھی ہوں، اور ان کے دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی کہ میں اللہ کے گھر جا کر اس کے گھر کا طواف کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر سلام پیش کروں، نذرانہ عقیدت پیش کروں، اور یہ وہ چیزیں، تو یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا اس کا ایمان ہے۔ مجھے ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کتنی پیاری، میں نے ان کی زندگی میں پڑھی، انہیں جب پہلی تنخواہ ملی تو ظاہر پہلی تنخواہ ملی تو انہوں نے کیا کیا، اس تنخواہ کا ایک حصہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک مرتبہ میں میرے پاس پیسے ہوتے اور میں حج کرنے چلا جاتا، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ تھوڑے پیسے جمع کرتے ہوئے میرے پاس حج کے زیادہ راہ یا حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے حج کا ثواب پہلے دن ملنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں میری قسمت میں تھا یا نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جب اللہ کہتا ہے تم نے نیت کر لی، اللہ اتنا جو ہے بخشنے والا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ آپ ابھی اپنے ذہن میں نیت ہی کرتے ہیں، ابھی آپ نے عمل نہیں کیا، قدم نہیں اٹھایا،
لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہیں اجر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اس طرح ہو گئے. تو گویا جو خواہش ہے، خواہش اس کا نام ہے. آپ کو یاد ہے کہ بھئی ایسے کئی آپ کو واقعات تاریخ میں ملیں گے کہ لوگوں نے عمر بھر کی جمع پونجی اپنے حج کے لیے جمع کی ہے. ایسے بیوائیں ملیں گی آپ کو، ایسے محنت کش ملیں گے، ایسے مزدور ملیں گے کہ جن کی خواہش تھی کہ یا اللہ مجھے عمر کے آخری حصے میں جو کہ وہ ہو، اور اس کے نتیجے میں اور اللہ کو وہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. اور ایسے بھی ہیں، یعنی ایک واقعہ ہے غالباً، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، کہ کسی بزرگ سے وہ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کا حج جو ہے کہ کسی کا قبول نہیں ہوا سوائے ایک کے، اور اس کی وجہ سے باقیوں کا بھی قبول ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ فلاں بغداد کا وہ فلاں جو ہے اپنا کسائی ہے یا کون موچی ہے اس کا، اور اس نے تو وہ تو حج پہ آیا ہی نہیں، یعنی وہ حج پہ جا ہی نہیں سکا. تو پتہ یہ لگا کہ اس نے ساری عمر کی جمع پونجی جمع کی تھی، لیکن آخری وقت کے اندر جو ہے کہ کوئی ایسی خاتون حاجت مند ضرورت مند جو ہے شاید بیمار تھی یا کیا تھی، وہ اس کے پاس آ گئی. جو اس نے حج کا پیسہ جمع کیا تھا وہ جو ہے کہ اس نے دے دیا. تو وقت کے ولی کے خواب میں یہ جو کہ یہ بشارت آئی ہے کہ اس دفعہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اس غریب مسکین آدمی کا ہوا، اور اس کی وجہ سے باقیوں کا بھی ہو گیا. یہ ہے نیت کا معاملہ. آپ نہیں جا سکتے، آپ کے وسائل نہیں ہیں، دل میں آرزو ہے، خواہش ہے، کوشش کی ہے، دعا مانگی ہے، طلب میرے اندر موجود ہے، اللہ دے دے. کون ہو کر آیا جی؟ حامد سمیع ہو کر آئے ہیں جی. اور کون ہو کر آیا ہے جی؟ شیر علی ہو کر آیا ہے، عاصم ہو کر آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بالکل. اور دیکھیے لوگ پاس کروڑوں روپے موجود ہیں، آج 1000 لوگ حج کر رہے ہیں صرف. یعنی دیکھیں اللہ نہ چاہے تو پاکستان کے 1,80,000 لوگوں نے پیسے جمع کرائے دیے بینک میں. 1,80,000 لوگوں نے بینک میں پیسے جمع کرا دیے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اذن نہیں تھا. پیسے بھی دے دیے اور ان کا جو کہ ویزا بھی لگ گیا یا منظوری ہو گئی، لیکن جو ہے کہ اللہ نے کہا نہیں، اس دفعہ جو ہے کہ وجہ کرونا بنے یا جو بھی بنے، اصل میں ان کی قسمت میں نہیں تھا. اب اللہ چاہے گا تو جب ہوگا تو ہوگا. اللہ سے مانگنا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے کہ یا اللہ تو توفیق دے. وسائل نہیں، نیت اور خواہش، اور اس کے پورا کرنے کی کوئی شکل بنا لی. یعنی دفتر نے اگر شروع کیا ہے دعا کرے ہمارا نام نہ نکل آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی امداد باہمی کہ ہر سال ہم سب لوگ کمیٹی ڈالیں گے اور اب جو کہ ایک کمیٹی جو ہے کہ حج کی ہوگی. یہ نیت ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرنا، اس سے محبت کرنے کی. بس میں بات کو مختصر کرتا ہوں. تو یہ تو ہو گئی بات ساری حج کی. اچھا حج ہے کیا؟ یہ میری آدھی گفتگو ختم ہوگی، بلکہ آدھی سے زیادہ. حج ہے کیا؟ ایک لفظ کے اندر میں کہوں حج حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نقش قدم ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی زندگی ہے. بس کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. حج اسی کا نام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج جو ہے کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ کیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کفار نے تو اس کے دنوں کو بھی گڑبڑ کر دی تھی. جس طرح یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے اپنی مرضی کے لیے، وہ جو ہے نا وہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا یہودیوں کو، تو نالیاں کھود کے اور مچھلیاں جو ہے سمندر سے وہ لے آتے تھے اپنے تالابوں میں، اور اگلے دن جو ہے کہ پکڑ لیتے تھے. یہ جو حجتیں، دلیلیں، بہانے جو ہم بھی کرتے ہیں، نہیں حالات ایسے ہیں یار، حالات بڑے مشکل ہیں یار، کیسے سود کھائے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، سودی نظام ہے اور یہ ہے وہ ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر. آپ نے کہا کہ ہمارے باپ ابراہیم نے جن دنوں میں حج تھا، آج دوبارہ حج انہی دنوں میں واپس آ گئے. لوگوں نے ورنہ آگے پتہ کیا کرتے تھے، لڑتے تھے تو مہینوں کے دن زیادہ کر دے، مہینوں کے دن چھوٹے کر دے. اس لیے کہ حرام مہینے تھے نا، حرام مہینوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ جو 4 مہینے حرام ہیں، یہ حج والے بھی اور وہ بھی ہیں. لیکن یہ بڑے چلاک تھے. یہ جو مکے کے لوگ تھے یا اس طرح کے عرب کے لوگ تھے، وہ جہاں اپنا فائدہ ہوتا تھا وہ مہینے کو چھوٹا کر دیتے تھے، اس کو نسی کہتے ہیں، مہینے کو بڑا کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو ہے کہ حج دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا، اب قیامت تک کے لیے یہ تبدیل نہیں ہوگا. تو گویا نقش قدم پر حج، اور حج کی ایک ایک عبادت. اچھا حضرت ابراہیم کی 4 خصوصیات خاص طور پر جو قرآن بیان کرتا ہے. نمبر 1 اخلاص اور یکسوئی. نمبر 2 انکار اور اعراض لا تعالی کی. نمبر 3 قربانی اور ایثار. اور نمبر 4 امت مسلمہ کا قیام، امت کا قیام. یعنی یہ 4 چیزیں ہیں.
یہ 4 چیزیں قرآن مجید میں مختلف آیات، اگر آپ آیت اکٹھی کر لیں جہاں جہاں حضرت سیدنا ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ کامل درجے کا اخلاص اور یکسوئی، اتنا اخلاص، یعنی ویسے تو دیکھیں یہ لفظ آسان نہیں ہے کہنا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، یعنی اللہ کا دوست، یعنی اللہ جتنا بڑا ہے، جتنا بڑا ہے اللہ، تمام انبیاء مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، میرا دوست، مائی فرینڈ، میرا حبیب، خلیل اللہ کو۔ اور وہ جس طرح جن حالات سے گزرے ہیں تو اس کی وجہ کہ یکسو تھے، بالکل انہیں پتہ تھا، وہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، وجہی للذی، اس ذات باری تعالیٰ کی طرف کہ جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، بالکل جو ہے اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں۔ اب بس جو ہے یہ بالکل جو ہے میں نے اس کی ناک کی سیدھ میں اپنے رب کی رضا اور اس کی جو ہے کہ خوشنودی کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اخلاص اور یکسوئی۔ ایک اور آیت آتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے جتنے بھی عبادت کرنے کے انداز ہیں سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا وبذالک امرت، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہلی چیز ہوگی، اخلاص اور یکسوئی۔ دوسری چیز میں نے کیا کہا کہ وہ ہے ایثار اور قربانی، کہ جو نہیں، دوسری اعراض اور انکار، کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بندگی کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کے سامنے جو چیز آئی ہے انہوں نے اس سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور اسے لا تعالیٰ کی اختیار کی، اعراض اور لا تعالیٰ کی۔ دیکھیے کبھی کبھی ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ بندہ ان چیزوں سے کٹ جائے، علیحدہ ہو جائے کہ جن چیزوں سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ ایسے دوستوں سے بچے، ایسی مجلسوں سے بچے، ایسی باتوں سے بچے، ایسے مناظر سے بچے، ایسے طریقوں سے بچے، ایسی تہذیب سے بچے، یعنی ایسے معیشت، کھانے پینے کے کاروبار سے بچے کہ جس سے اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعراض یعنی لا تعلقی اور انکار۔ دیکھیے زندگی تعلقات سے عبارت ہے، یہ ایک تعلقات ہے، ہم کولیگ ہیں نا، ایک ہی دفتر میں رہتے ہیں، تعلق، دوستی، یاری جو ہے نا وہ ہوگا۔ ایک جو ہے کہ خاندانی تعلقات ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی اولاد کا رشتہ، والدین کا رشتہ، کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد قبیلہ، برادری، پارٹی، ملک، زبان۔ پٹھان دوست جہاں اکٹھے ہوں گے انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ ان کی افیلیشن ہے، اور ظاہر یہ اچھی بات ہے کہ وہ آپس میں جب بھی بولیں گے وہ اپنی زبان بولیں گے، زبان کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک تعلق جو ہے اس سے انکار اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ وہ ایک سجادہ نشین تھے۔ سجادہ نشین کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس گدی آتی ہے، وہ گدی نشین تھے۔ اپنے وقت کی ایک بڑی گدی جو ہے نا اس کے جو ہے کہ وہ بالکل تھے، اور بالکل چند مہینوں سالوں بعد ان کا نمبر آنے والا تھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دی۔ ایک مذہبی خاندان کے تھے نا، اور اب آج کل آپ یہ دیکھیں مذہبی خاندان، یہ پوری معیشت ہے، اکانومی ہوتی ہے ان، آپ کبھی جا کر دیکھیں نا ان کے اوپر پوری معیشت ہوتی ہے، پوری معیشت۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، انہوں نے اپنے اس کو جو ہے کہ چچا کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، انہوں نے اس کو وہی چھوڑ دی۔ یعنی باپ سے بڑھ کر، یعنی قرآن ہی کہتا ہے نا، حدیث کہتی ہے کہ باپ تمہارے مشرک بھی ہو جائیں حسن سلوک کرو، لیکن جب اللہ نے کہا کہ مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، آپ نے اس سے بھی لا تعلق اختیار کرو۔ آپ بالکل بڑھاپے کے اندر آپ کی اولاد ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم اب اس کے ساتھ رہو، اور تم جو ہے کہ ان کو چھوڑو، یہاں نہ درخت ہے نہ پانی ہے، تم اپنی جو ہے کہ اہلیہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہیں چھوڑو، اور تم جاؤ، تمہیں حکم دے دیا، وہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ عراق سے اپنا حجاز سے مصر سے فلسطین، جو ہے کہ اب اس وقت کہاں ان کی روضہ انوار کا یعنی کہاں ہے، وہ جو ہے اسرائیل کے شہر یعنی فلسطین میں ہے، الخلیل جس کو ہیبرون کہتے ہیں، اس کا نام الخلیل ہے، وہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں آپ کا روضہ ہے، وہاں آپ کی زیارت گاہ ہے۔ تو آپ کی دیکھیے کہ کہاں سے نکلتے ہیں، عراق جہاں پیدا ہوئے، جہاں آپ کی جگہ تھی، تو گویا آپ کی ہر چیز جو ہے انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی۔ وطن، بڑا وطن ہوتا ہے نا، اپنے علاقے سے تعلق ہوتا ہے، وطن چھوڑ دیا آپ، ماں باپ چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، اللہ کی کیا
غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تسلیم اور سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ اولاد ملی ہے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بعد چونکہ چنانچہ ایف اور بٹ جو ہم کرتے ہیں نا جی کہ اچھا یار نماز ذرا دیر سے پڑھ لوں گا، اکیلا پڑھ لوں گا، تھکا ہوا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کر جیسے ہم کرتے ہیں عام طور پر۔ یعنی ابھی تو یہ تو سادہ سا فرض نماز ہے نا، آپ فرض نماز آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنی اس کے اندر وہ ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سپردگی اور جو تسلیم ہے کہ جب ایک چیز طے ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کہا ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی میری کوئی رائے ہے ہی کوئی نہیں بالکل کہ میں اپنی رائے کو اہمیت دوں کہ اچھا میں یہ کر لوں گا یہ کروں، نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ نماز کس کا نام ہے؟ نماز 5 مرتبہ بندہ یہ ایک اعلان کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور بندہ اگر اس کی طرف نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کام کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، یعنی اس کی شکل یہ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا کرتا ہوگا کہ جب وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو، تو وہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے اچھا میری فائل زیادہ اہم ہے، یہ میرے سامنے جو میرا ملاقاتی آیا ہوا ہے یہ زیادہ اہم ہے، اچھا یہ میں کھانا کھا رہا ہوں یہ ذرا زیادہ اہم ہے، یہ اور جو ہے کہ مجھے اپنا جو ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ نماز تو ہے نا، ہے کون سی قضا ہو رہی ہے؟ جبکہ نماز کیا ہے؟ نماز یہی ہے کہ نہیں، جب اذان ہو گئی ہے، حی علی الصلاۃ پکار دیا گیا ہے، تو پھر تمہارا پہلا کام یہ ہے، اس لیے کہ تم یہ نماز مسجد میں آ کر پڑھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہو، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہو کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں، میں اپنے دفتر کے اندر موجود ہوں، میں اپنے کسی کام میں ہوں، میں گاڑی سے اتر جاؤں گا تجھے یاد کرنے کے لیے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ سفر کرتے ہوئے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کہاں پڑھنی ہے، یا سفر سے پہلے پڑھنی ہے یا سفر کے آخر میں پڑھنی ہے، ہم نے وہ گاڑی نہیں لینی۔ یعنی دیکھیں نا، یہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے نا کہ میرا بندہ میری یاد کے لیے کتنا فکر مند، کہ میں گویا وہ اپنے معمولات کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہے، نماز کے ساتھ، کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے جماعت مل جائے گی، میں جماعت پڑھ کے یہاں سے نکلوں گا تو مجھے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا اجر۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی جو ہے وہ تسلیم و سپردگی جو ہے اس کا ایک بالکل وہ تھی۔ اور چوتھی چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی نہیں گزاری۔ یہ میں نے آپ کو جتنے واقعات ان کی زندگی گنوائے ہیں نا، تو انہوں نے ساری زندگی امت کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے ایک دعا تھی جو قرآن میں لکھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ یا اللہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما کہ جو تیری نام لیوا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ یا اللہ ہمیں اپنے جو ہے کہ اس کے وہ سکھا، آداب بھی سکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ مطلب کہ انہیں اپنی، یعنی وہ کہتے ہیں نا تجھے اپنی ذات کا غم مجھے فکر امن عالم، کہ جو ہے کہ ہمیں اپنی ذات، ہم نماز ہی پڑھتے ہو اپنی ذات کے لیے، یا اللہ مجھے یہ مل جائے، یا اللہ مجھے یہ مل جائے، یا اللہ مجھے، یعنی میں اگر میں اپنی بات کرتا ہوں نا، میں دعا کیا مانگتا ہوں؟ میرے بچے، میرا گھر، میری روٹی، میری روزی، غلط نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ انبیاء کی زندگی کیا ہے، یعنی انہوں نے تو اپنی زندگی سے بتایا کہ کوئی چیز اپنی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری جو اولاد ہے، بڑھاپے کی جو اولاد ہے ذبح کر دو، انہوں نے کہا کوئی بالکل وہ نہیں ہے، ان کو لے کے چل دیے، اور بیٹا بھی ایسا سعادت مند تھا کہ اس نے کہا جی آپ کر گزرے، افعل ما تؤمر، قرآن مجید کہتا ہے کہ ابا جان کر گزریے کہ جو آپ کو میرے رب نے حکم دیا ہے، تو گویا یہ ہے وہ چیز۔ تو کیا کہا گیا کہ قیام امت، کہ یہ امت اتنی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حج کس چیز کا نام ہے، بس بات میری ختم ہو گئی ہے، حج کا ایک ایک عمل جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرتا ہے، ایک ایک عمل جو ہے۔ طواف کس کے؟ خانہ کعبہ کی جس دیواروں کو بلند کیا ہے ہم طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو یہ دعا پڑھی تھی، اب قیامت تک کے لیے انسان آئیں گے اور یہ اس گھر کو آباد کریں گے، یہ حضرت ابراہیم کی پکار کا، وہ جب آپ نے دیواریں کھڑی کر لی تو وہ جو ہے نا کہ رفع القواعد، پتہ اس طرح کا کوئی جو ہے کہ جب دیواریں بلند کر لی تو پھر اللہ نے کہا کہ تم اب اعلان کرو، منادی کرو کہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف آئیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت اس کو مدت گزر گئی ہے میرے خیال 4000 سال،
آئی تھنک 4000 سال ہی ہو گئے، 4500 سال حضرت ابراہیم کو، یعنی 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے جو صدا بلند کی تھی، اب قیامت تک جو ہے کہ ہر سال پوری دنیا سے لوگ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار کے اندر، حاضر ہیں تیرا نام بلند کرتے ہیں، اور لوگ جمع ہوتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ، وہ حضرت ابراہیم کی، یعنی اللہ کو اپنے ایک محبوب، اپنے بندے کی جو ہے کہ اس کا عمل اتنا قبول ہوا، اب قیامت تک اس کی پکار پر لوگ جو ہے کہ آتے رہیں گے اور اس گھر کو جو ہے کہ آباد کریں گے۔ اچھا اور کیا ہے یہ ایک صفا مروہ کے درمیان صحیح کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور وہ جو دوڑی تھی ان کے نقش قدم پر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا کہ جب تک آپ بالکل اسی طریقے سے جو ہے ان دو چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا نہیں۔ رمی کیا ہے؟ جو حضرت ابراہیم نے شیطان کو ماری تھی، انبیاء کو اکسانے والا، چاہے حضرت آدم ہو چاہے حضرت ابراہیم ہو، کہ جنہوں نے جو اس شیطان نے، چونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو اس نے جو ہے کہ بتایا کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو یاد رکھو، اور یہ علامت ہے اس کی جو ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی کیا ہے کہ جب آپ جو ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ حاجی کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کی تقلید میں کرتے ہیں، وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ تو گویا ایک ایک چیز جو ہے، حج کا ایک ایک عمل جو ہے وہ براہ راست جڑا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ اور آخری چیز، اور وہ آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو درود تو سب پڑھتے ہوں گے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ جن کو توفیق دیتا ہے آپ جو ہے کہ ویسے ہی پڑھتے ہوں گے۔ اور میں ایک بات کہوں گا، کوشش کیجئے کہ صبح شام جو ہے درود کا کچھ نہ نصاب بنائیں، نصاب وظیفہ بنائیں، وہ چاہے 10 دفعہ ہو، 20 دفعہ ہو، 50 دفعہ ہو، 100 دفعہ ہو۔ درود جو ہے ایک تو درود ابراہیم ہی ہے، یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں بابرکت درود ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے درود مختصر جو ہے وہ یعنی جو ہے کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ یہ طے کریں کہ مجھے صبح شام اتنی دفعہ، ذرا 5 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو گھر سے یہاں تک آتے ہوئے بھی آپ آرام سے جو ہے کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود کے اوپر اگر آپ اس کا ترجمہ اگر غور کریں نا، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم درود بھیج سکیں، ہماری یہ مجال نہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، خطا کار جو ہے لوگ ہم۔ اللہم، اے میرے رب، تو بھیج علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور درود۔ آگے کیا ہے؟ کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجا، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے بھیجا ابراہیم پر اس کے اولاد۔ اللہم بارک علی محمد، یا اللہ برکت دے، یا اللہ ہماری دعا ہے کہ تو برکت دے اور برکت دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور بلند کر جیسا کہ تو نے بلند کیا، کما بارکت علی ابراہیم والا، یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی بینچ مارک ہے، کوئی معیار ہے، تو کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ نے، اور میں نے جس طرح کہا کہ اس وقت تینوں مذاہب جو ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تینوں جو ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے متفق۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ عیسائی جو ہے اس طریقے سے نہیں مانتے، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت موسیٰ ہیں، ہمارے حضرت عیسیٰ ہیں۔ مسلمان سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ تینوں الہامی مذاہب جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی فضیلت اور ان کی جو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ متفق ہیں۔ تو یہ ہے ماہ ذی الحج، یہ ہے عشرہ ذی الحج جو گزر رہا ہے، جس کے صرف 3 دن رہ گئے ہیں، اور یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے حج، اور یہ ہے جو ہے کہ عید جو ہے کہ اضحیٰ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ ایک بات جاتے یاد آ گئی، حضرت عمر سے ایک یہودی نے یہ کہا کہ عمر تمہارے اپنا کوئی کتاب، تمہاری قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم جشن مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تو ہے اپنا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں، اور اسلام کو تمہارے لیے زندگی بھر کا طریقہ بنا دی۔ یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر یہودیوں کے پاس ہوتی ہم جشن مناتے، خوشیاں مناتے، اس لیے اللہ اس میں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پر دین مکمل کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ عرفات کا میدان تھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ جمعے کا دن تھا، اور یہ عرفہ
یوم عرفہ تھا، یعنی گویا کہ یہ دین جب مکمل ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو گیا تھا خود، یعنی اس وقت تو یہ آخری آیت ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ اس چیز سے متصل جو ہے سورہ نصر اتری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اب اللہ کی فتح آ گئی ہے اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے داخل ہو گئے اس دین کے اندر. تم جو ہے کہ اچھا اس سے پتہ لگ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے. سورہ نصر جب نازل ہوئی ہے تو ابوبکر صدیق ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رونے لگ گئے، اس لیے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے. جب کہا گیا نا کہ تم اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، واستغفروہ، تم اللہ تعالیٰ کا استغفار کرو، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ بھی آپ کی رحلت کا وقت قریب آ گیا، تو گویا دین مکمل ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہمارا عید کا دن ہے بھائی، ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ جو آپ عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہم عمل کے نمونے حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ ذی الحج اور اس عشرہ ذی الحج کے اندر ہمارے نیک عمل کو قبول کرے. آپ میں سے جو قربانی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی نیک عمل ہے جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ جو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے کہ نذرانہ عقیدت جو بھی پیش کر سکتا ہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ جو باتیں کہی ہیں، جو باتیں سنی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی خیر ہے اور بھلائی ہے تو یا اللہ آپ کی ذات اور آپ کی توفیق سے ہے. یا اللہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی کمی اور کمزوری اور کوتاہی ہے تو میری اور ہماری وجہ سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بھی بیمار اس کرونا کے باعث یا اس کے علاوہ بھی یا اللہ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، ہمارے بچوں میں ہیں، ہمارے بڑوں کے اندر ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اگلی منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما. یا اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، جو کمی ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کو پورا فرما دے. یا اللہ ہماری جو ضرورت ہے ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ اس کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں تو ان کو جو ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے دل کا سرور بنا دے. یا اللہ ہماری زندگی کی زینت بنا دے. اور یا اللہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما جس امت کو تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کیا تھا. یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے مظلوموں کی نصرت فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو جائے قرار عطا فرما دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلامی نظام کو نافذ اور غالب فرما دے. اور یا اللہ ہمیں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ جو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، شرم آتی ہے، کسی کو نہ پتہ لگے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری وہ حاجتیں، ہماری دعائیں، ہماری طلب، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.